اسرائیل نے شہری آبادیوں، ہسپتالوں اور عبادت گاہوں کو بھی نہ بخشا۔ غزہ کے قدیم ترین گرجا گھر پر بھی بمباری کر دی۔ حملے کے نتیجے میں چرچ میں پناہ لینے والے 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت سے 1500 سے زائد بچوں سمیت شہداء کی مجموعی تعداد 4300 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اب تک تقریباً 14,000 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی بمباری میں 30% سے زیادہ مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی سفاکیت کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بھی 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے شیبہ فارم سے متصل جنوبی لبنان پر بھی گولہ باری کی گئی، جبکہ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی حمایت ملنے کے بعد کسی بھی وقت غزہ پر اسرائیلی فوج کی زمینی حملے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے سبب تنازع علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ دوسری جانب مصر سے غزہ کی رفاح کراسنگ جمعے کو بھی نہ کھل سکی۔ غزہ میں محصور فلسطینی امداد کے منتظر ہی رہ گئے۔ امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت نہ مل سکی۔ ادھر غزہ کے ہسپتالوں میں بجلی غائب ہے، جبکہ ایندھن ختم ہونے پر جنریٹر بھی بند ہو گئے۔ ہسپتالوں کا عملہ موبائل فون کی ٹارچ کی روشنی میں آپریشن کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے افراد میں سے 2 امریکی خواتین کو رہا کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کے عسکری ونگ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں خواتین کو قطری حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت انسانی بنیادوں پر رہا کیا گیا۔ حماس کے ترجمان نے بتایا کہ قطر اور مصر کے ساتھ مل کر شہری یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے رہا کی گئی امریکی ماں بیٹی غزہ سرحد پر اسرائیلی نمائندے کے حوالے کی گئی، جہاں سے انہیں اسرائیل کے فوجی اڈے پر لایا گیا۔ اسرائیلی فوجی اڈے پر رہائی پانے والی خواتین کا خاندان ان کا پہلے سے منتظر تھا۔ عالمی ریڈ کراس نے یرغمالیوں کو اسرائیل تک پہنچانے میں مدد کی۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والی یرغمالیوں کی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی، تاہم امریکی خاتون اور اس کی بیٹی کی تصویر جاری کی گئی ہے۔ حماس کی جانب سے امریکی یرغمالیوں کی رہائی پر امریکی صدر جو بائیڈن نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ 200 افراد میں سے یہ پہلی رہائی ہے۔ اس سلسلے میں مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اب بھی 10 امریکی لاپتہ ہیں، جن میں سے بعض یرغمال ہیں۔ تمام یرغمال افراد کو فوری بغیر شرائط کے رہا کیا جائے۔ قطر نے یرغمالیوں کی رہائی میں اپنے کردار کی تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مزید یرغمالی بھی رہا کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں اور پہلے بھی کہا کہ سب اللہ پر چھوڑا ہے، اب بھی اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دبئی ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ آج 4 سال بعد پاکستان جا رہا ہوں۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ آج 2017 کے مقابلے میں حالات بہتر ہوتے، مگر دکھ کی بات ہے کہ ملک آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا۔ پاکستان میں اضطراب والے حالات ہیں جو پریشان کن ہیں، اور حالات ہم نے بگاڑے بھی خود ہیں اور اب ٹھیک بھی خود ہی کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ملک IMF کو بھی خداحافظ کہہ چکا تھا، اب مسائل کا شکار ہے۔ وہ پاکستان جہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، علاج کی سہولت موجود تھی، کیا وہ پاکستان آج نظر آتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو خود ہونا ہے، کسی نے نہیں کرنا۔ آج ملک پیچھے چلا گیا ہے۔ ملک میں روٹی سستی تھی اور غریب کا بچہ بھی اسکول جاتا تھا، علاج کی مفت سہولیات میسر تھی، بتائیں وہ پاکستان آج نظر آتا ہے؟ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق العریش ایئرپورٹ غزہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پاکستان سے 81 ٹن انسانی اور طبی امداد لے کر خصوصی طیارہ مصر پہنچا ہے، جہاں مصر میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے امداد مصری ہلال احمد سوسائٹی کے حوالے کی۔ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان اس نازک موڑ پر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کو ضروری امدادی سامان بھیجتا رہے گا۔ پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کی امداد کے لیے پاک فوج اور NDMA کی امدادی اشیاء کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے مصر پہنچ چکی ہے، جہاں رفاح کراسنگ کھلنے کے بعد امدادی اشیاء غزہ میں داخل ہو سکیں گی۔ پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کی امداد کے لیے روانہ کیے جانے والے امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن دوائیاں شامل ہیں۔